أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیا کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، جب جب انہیں رزق دیا جائے گا پھل میں سے تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا، اور ان لوگوں کو دیا بھی جائے گا ایک دوسرے سے ملتا جلتا، اور ان کے لیے جنات میں ایسی بیویاں ہوں گی جو پاک صاف ہوں گی، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ بلا شبہ اللہ تعالی شرم نہیں کرتا اس بات سے کہ وہ مثال بیان کرے مچھر کی یا اس سے بھی ادنا درجہ کی چیز کی۔ پس وہ لوگ جو ایمان لے آئے تو وہ جان لیتے ہیں کہ وہی حق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس مثال سے کیا مراد لیا ہے۔ اللہ رب العزت اس مثال کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتے ہیں، اور اس کے ذریعے نہیں گمراہ کرتے مگر ان لوگوں کو جو حدود سے نکل جانے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 اور 26 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ جیسا کہ اس سے پہلے ان لوگوں کے لیے عذاب کا تذکرہ تھا جنہوں نے اس کلام الہی کا انکار کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اور اللہ کا کلام جو آپ پر نازل ہوا یعنی قرآن کریم اس کا بھی انکار کر دیا۔ تو پھر آخر میں ان کو چیلنج کیا گیا کہ اگر تم شک میں ہو جو ہمارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے نازل کیا ہے تو اس جیسی کوئی صورت بنا کر کے پیش کر دو، اور اس کے لیے اپنے گواہوں کو بلانا چاہو تو بلا لو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، لیکن اگر ایسا نہ کر سکے اور کر بھی نہ سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ تو اس میں عذاب کا تذکرہ تھا ان لوگوں کے لیے جو قرآن کریم کا انکار کرنے والے۔ اب اس آیت سے ایمان والوں کے لیے اور عمل صالح والوں کے لیے بشارت ہے اور خوشخبری ہے۔ اے نبی خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا۔ اس میں آپ دیکھیں ایمان کے ساتھ عمل صالح کی قید ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا۔ صرف ایمان اگر کسی کے پاس ہو اور عمل صالح نہ ہو تو ضرور ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا، لیکن
جتنا گناہ ہے اس کے بقدر پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جب اس کے گناہ کٹ چکے ہوں گے پھر اس کو نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا۔ تو اگر اولی نجات چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح یہ شرط ہے۔ جگہ جگہ قرآن کریم میں آپ غور کریں، جہاں پر ایمان کا تذکرہ کیا وہیں پر عمل صالح کا تذکرہ کیا، جہاں پر ایمان کا تذکرہ وہاں پر عمل صالح کا تذکرہ۔ کیا مطلب؟ دخول اولی کے لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح شرط ہے۔ بہت سے حضرات کہہ دیا کرتے ہیں کہ نماز سے کیا لینا دینا، دل پاک صاف ہونا چاہیے، نماز سے کیا لینا دینا، دل پاک صاف ہونا چاہیے، اور دل کو صاف رکھنا چاہیے، عمل سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ سارے جملے وہ غیروں کے جملے ہیں، کفار کے جملے ہیں۔ ایک ایمان والا یہ جملہ نہیں کہتا۔ اور اگر عمل صالح کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اللہ نے قرآن کریم میں بار بار ایمان کے ساتھ عمل صالح کا تذکرہ کیوں کیا؟ کہ اللہ نے یوں ہی بیکار ہی میں ان چیزوں کو ذکر کر دیا؟ نعوذ باللہ، کیا اللہ تعالیٰ بیکار چیزوں کو ذکر کرنے والے ہیں؟ یہ تو کفار کی طرح اعتراض ہو گیا جو کفار اعتراض کیا کرتے تھے۔ اس لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے۔ نجات اولی کے لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے۔ اگر ایمان ہے اور عمل صالح نہیں ہے تو حدیث میں آتا ہے نا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے یہ کلمہ کہا وہ جنت میں ضرور جائے گا، لیکن جنت میں جائے گا اس وقت جب کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح ہو تو دخول اولی ہوگا، اور اگر ایمان کے ساتھ عمل صالح نہیں ہے تو پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا، اور پھر جب گناہ کٹ جاویں گے تب اس کو جنت میں ڈالا جائے گا۔ اسے بولتے ہیں دخول ثانوی۔ اسے کیا بولتے ہیں؟ دخول ثانوی، یعنی دوسری مرتبہ اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا بھی ذکر کیا، اور فرمایا کہ ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ جنت میں کل 4 طرح کی نہریں ہوں گی، جس کا تذکرہ سورہ محمد کے اندر اللہ نے کیا ہے۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی۔ پہلی نہر ہوگی فیہا انہار من ماء غیر آسن، ایسے پانی کی ہوگی جو کبھی بدبودار نہ ہوگا، جس میں کبھی سڑاہن پیدا نہ ہوگی، ہمیشہ صاف شفاف پانی رہے گا۔ ایک تو وہ نہر ہوگی، اور دوسری نہر کون سی ہوگی؟ تر و تازہ دودھ کی نہر ہوگی۔ وفیہا انہار من لبن لم یتغیر طعمہ، جس کا مزہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ تیسری نہر ہوگی خالص شہد کی، عسل مصفی۔ آج دنیا میں شہد خالص لینے جائیں تو لوگ نہیں دیتے، پیسہ بھی لے لیں گے پھر بھی آپ کو بیوقوف بنا دیں گے، اور آپ کتنا بھی چیک کر لیجئے پھر بھی آج کل ملاوٹ کے ایسے طریقے نکلے ہیں کہ پہلے ہم لوگ بچپن میں کہتے تھے کہ مکھی اس میں ڈالو اور نکل کے اڑ جائے تو اصلی شہد ہے۔ اب ایسی ملاوٹ کرتے ہیں کہ مکھی گھس کے اور اڑ کے چلی جائے، اور پھر بھی اس میں ملاوٹ کر دیتے ہیں۔ ایسے طریقے ملاوٹ کے ان لوگوں نے ایجاد کیے ہیں کہ ہر آدمی اسے پہچان نہیں پائے گا، پیسہ بھی دے گا پھر بھی خالص شہد نہیں ملتی۔ اللہ رب العزت ہر جنتی کو پوری نہر شہد کی عطا فرمائے، جتنا کھانا ہے کھانا۔ اور چوتھی نہر کس کی ہوگی؟ وفیہا انہار من خمر لذۃ للشاربین، ایسے شرابن طہورا کی ہوگی کہ جو پینے والوں کو لذیذ معلوم ہوگا، جس کے پینے کے بعد نہ دماغ میں فطور ہوگا نہ عقل معوف ہوگی، بلکہ اس کے پینے کے بعد الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ کے ذکر کے اندر انسان رت اللسان ہو جائے گا۔ یہ دنیاوی شراب نہیں ہوگی، یہ 4 طرح کی نہریں ہوں گی، اللہ ہر جنتی کو عطا فرمائے گا۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزقا، جب انہیں دیا جائے گا پھل میں سے رزق، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا۔ کیا مطلب؟ اس کی 2 تفسیریں۔ ایک تو یہ کہ ایک ہی طرح کا پھل رہے گا، لیکن جب ہم اسے کھائیں گے تو اس کا ٹیسٹ الگ الگ ہوگا، دیکھنے میں ایک جیسا لیکن کھانے میں الگ الگ لگے گا۔
اور بعض مفسرین نے اس کی تفسیر یہ فرمائی ہے جیسے دنیا کے اندر ہم لوگ کوئی سیب ہے، سنگترا ہے، انناس ہے، طرح طرح کے پھل ہیں، ایسے جنت کے اندر بھی دنیا سے ملتے جلتے پھل رہیں گے، لیکن جب ہم انہیں کھاویں گے تو ان کی لذتیں الگ ہوں۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کیسی کیسی لذتیں تو نے عطا فرمائی ہیں، اس کے اوپر الگ سرور اور اطمینان حاصل ہوگا، یہ ہر جنتی کو عطا ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ایسی پاک صاف بیویاں ہوں گی۔ پاک صاف بیویوں سے مراد کیا ہے؟ یعنی ظاہری گندگی سے بھی پاک ہوں گی اور باطنی گندگی سے بھی پاک صاف ہوں گی۔ ظاہری گندگی کیا ہے؟ جیسے بول و براز ہے، پیشاب پاخانہ ہے، اسی طریقے سے عورتوں کو جو حیض اور نفاس آتے ہیں، اس طرح کی ہر اس گندگی سے پاک صاف ہوگی کہ جس کی وجہ سے طبیعت کو نفرت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے باطنی گندگی سے بھی پاک ہوگی۔ باطنی گندگی کیا ہے؟ بے وفائی۔ باطنی گندگی کیا ہے؟ دل کے اندر محبت کا نہ ہونا، بظاہر محبت کا ڈھونگ کرنا اور دل کے اندر نفرت کا ہونا، حسد کا ہونا، کینے کا ہونا اور طرح طرح کے امراض جو باطن کو لاحق ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ رب العزت ایسی بیویاں ہوں گی جو پاک صاف ہوں گی، ظاہری گندگی سے بھی اور باطنی گندگی سے بھی۔ اور کسے اللہ عطا فرمائیں گے؟ پاک لوگوں کو عطا فرمائیں گے۔ پاک بیویاں کس کے لیے ہیں؟ چنانچہ ایک پاک لوگوں کے لیے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات والخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ پاک بیویاں پاک لوگوں کے لیے اور ناپاک بیویاں ناپاک لوگوں کے لیے۔ آج ہر مرد یہ سوچتا ہے کہ ہم کو ایسی بیوی ملے جو بالکل پاک صاف ہو، جس نے کبھی آنکھوں کی خیانت نہ کی ہو، جس نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی خیانت نہ کی ہو، ایسی بیوی ملے۔ لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ایسی بیویاں کسے عطا ہوتی ہیں؟ پاک صاف لوگوں کو۔ ہم اپنا بھی حال دیکھیں، ہم تو خود پاک ہونا نہیں چاہتے، لیکن طلب کیسی ہے؟ پاک صاف بیویوں کی طلب ہے۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پاک بیویاں ملیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو ہم پاک کرنے کی فکر کریں، ظاہری گندگی سے بھی پاک کرنے کی اور باطنی گندگی سے بھی پاک کرنے کی فکر کریں۔ اللہ پاک بیویاں عطا فرمائیں گے۔ پھر اخیر میں فرمایا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی نعمت آپ کو حاصل ہو جائے لیکن ساتھ میں یہ غم لاحق ہوتا ہے کہ ارے کہیں یہ نعمت ہم سے چھن نہ جائے۔ کل کوئی امیر ہوتا ہے، آج کا غریب ہے، آج کا غریب کل کا امیر ہے۔ تو یہاں دولت ٹکتی نہیں ہے، نعمت ٹکتی نہیں ہے، تو یہ غم ہمیشہ لاحق رہتا ہے۔ صحت تندرستی نوجوانی کے اندر تھی، اب بڑھاپا آ چکا ہے، کبھی صحت تھی لیکن آج ضعف آ چکا ہے، تو یہ نعمت چینج ہوتی رہتی ہے۔ لیکن جنت میں اللہ رب العزت جو نعمت عطا فرمائیں گے وہ نعمت کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ جوانی عطا فرمائیں گے تو وہ جوانی ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ حسن یوسف عطا فرمائیں گے تو وہ حسن ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ جو چیز اللہ عطا فرمائیں گے وہ ہمیشہ کے لیے۔ اللہ رب العزت ہر جنتی کو 6 صفات سے متصف فرمائیں گے، ہر جنتی کو۔ عمر نوح عطا فرمائیں گے، حسن یوسف عطا فرمائیں گے، اخلاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائیں گے، طرح طرح کی صفات سے اللہ متصف فرمائیں گے۔ اور یہ جتنی صفات ہوں گی وہ ہمیشہ کے لیے دائمی ہوں گی، عارضی نہیں ہوں گی، ٹیمپریری نہیں ہوں گی، دنیا کی نعمتوں کی طرح۔ وہ جنت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور پھر ایک کفار کا اعتراض، اس کا جواب ہے۔ بہت سے کفار ہیں جنہوں نے اعتراض کیا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کیسا اللہ کا کلام ہے؟ اس میں تو کہیں مکھی کا تذکرہ ہے، کہیں مچھر کا تذکرہ ہے، کہیں مکھی کی مثال اللہ نے دیا ہے، کہیں مچھر کی مثال دیا ہے۔ یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس میں تو یہ چھوٹی چھوٹی ادنا حقیر چیزوں کی مثال کیوں بیان کیا؟ اللہ ان کا جواب دے رہے ہیں ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بلا شبہ اللہ تعالیٰ شرم نہیں کرتے اس بات سے کہ وہ مچھر کی مثال بیان کریں یا اس سے بھی ادنا کسی چیز کی مثال بیان کریں۔ کیوں؟
اس لیے کہ مثال بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ تمثیل کس لیے ہوتی ہے؟ تمثیل سے تفہیم میں تسہیل ہوتی ہے۔ مثال کو بیان کرنے سے بات کو سمجھانے میں آسانی ہوتی ہے۔ مثال کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ مثال ہی مقصود ہے، بلکہ اصل مقصود کچھ اور ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے جہاں موقع ہوا مثال بیان کرنے کا تو مثالیں بیان فرمائی ہیں، اور اس کے اوپر اعتراض وہی لوگ کرتے ہیں کہ جو انکار کرنے والے ہیں، جن کو اقرار ہے، اللہ کے نبی پر اعتماد ہے، وہ کبھی ان کے اوپر اعتراض نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بہرحال وہ لوگ جو ایمان لے آئے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہ اس بات کو جان لیتے ہیں کہ وہی حق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ نے اس مثال سے کیا مراد لیا ہے؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس مثال سے اللہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا کر دیتے ہیں۔ قرآن یہی ہے، اس قرآن کا کوئی اقرار کرتا ہے اللہ اسے ہدایت عطا کرتے ہیں، کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو یہ قرآن اس کے لیے ذریعہ گمراہی بن جاتا ہے۔ جو اقرار کرتا ہے اس کے لیے ذریعہ ہدایت بن جاتا ہے، جو انکار کرتا ہے اس کے لیے ذریعہ گمراہی بن جاتا ہے۔ تو یہ سامنے والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایک ہی چیز ہے لیکن اس چیز کو دیکھنے کا نظریہ الگ الگ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس کو مان لیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ کے نبی پورے عالم کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں، راستہ آپ نے دکھا دیا ہے۔ ایک آدمی اس راستے پر چل رہا ہے وہ منزل تک پہنچ جائے گا، ایک آدمی اس راستے پر نہیں چلتا ہے وہ راستے سے گمراہ ہو جائے گا۔ تو یہ قرآن پر الزام نہیں ہے، اس آدمی کا قصور ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں اختیار بھی دیا ہے اور ارادہ بھی دیا ہے، لیکن ہم نے ارادہ اور اختیار کو استعمال نہیں کیا ہے، تو اس لیے قصور انسان کا ہے۔ فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا، اللہ اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ نہیں گمراہ کرتے اس کے ذریعے مگر ان لوگوں کو جو فاسق ہیں۔ فاسق کسے کہتے ہیں؟ فاسق دو اعتبار سے، فاسق کا دو مطلب ہوتا ہے۔ ایک تو فاسق کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، اور ایک مطلب ہوتا ہے کہ عملی نافرمانی کرنا۔ اگر اس سے مراد انکار لیا جائے تو کافر لوگ مراد ہوں گے، چونکہ کفار کیا کرتے ہیں؟ قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ اور اگر اس سے عملی نافرمانی لیا جائے مراد تو اس سے مراد وہ لوگ ہوں گے کہ جو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود عمل کے ذریعے اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں۔ قرآن میں اکثر جگہوں پر جہاں فاسق کا لفظ آیا ہے وہاں پر کفار مراد ہے۔ جہاں پر قرآن میں فاسق کا لفظ آیا ہے اکثر جگہوں پر وہاں پر کفار مراد ہیں، لیکن فقہا کی اصطلاح میں جب فاسق کسی کو بولا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ مسلمان ہوتا ہے جو کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن عمل کے ذریعے اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ فاسق بولتے ہیں۔ اور ایک اور لفظ ہے فاجر۔ فاسق اور فاجر یہ دونوں لفظ ساتھ میں بول دیا جاتا ہے لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فاسق وہ ہے جو عمل کی نافرمانی تو کرتا ہے لیکن چھپ کر کے کرتا ہے، علل اعلان نہیں کرتا ہے، اور فاجر وہ ہے جو کھلم کھلا اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے۔ فاجر وہ ہے جو کھلم کھلا اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے حکم کی جو ہے وہ نافرمانی کرتا ہے اور اس کو توڑتا ہے، اور فاسق وہ ہے جو چھپ کر کے اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے۔ اس لیے یہاں پر تو کفار مراد ہیں لیکن بہت سے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے حکم کی عملی نافرمانی کرتے ہیں، بظاہر تو وہ مسلمان ہیں لیکن ان کا شمار فساق کے اندر ہوتا ہے۔ اور جو فاسق ہیں ان کی امامت بھی مکروہ تحریمی ہے اور ان کی شہادت بھی مردود ہے۔ جب اسلامی عدالت ہوتی ہے تو فساق کی شہادت قاضی نہیں لیتا ہے،
فساق کی شہادت قبول نہیں کی جاتی، عادل کی شہادت قبول کی جاتی ہے۔ اب چونکہ یہاں پر کوئی اسلامی نظام تو ہے نہیں، اس لیے کیا ہوتا ہے، سب لوگ جو ہے ایک ہی صف کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اپنے طور پر اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنا چاہیے اور ہم کو اپنے اصلاح کی فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو کامل ایمان والا بنائے، اللہ ایمان پر ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، اللہ ایمان پر ہم سب کا خاتمہ عطا فرما دے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔